ناظرین حضرات السلام علیکم، میں محمد کاشف آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل اسلامک سوال میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود حجت الاسلام والمسلمین عالیہ جناب مولانا فضل ممتاز خان صاحب، اور آج ہمارا جناب سے سوال یہ ہے کہ چوتھے امام کے شہادت کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے، تو ان کی زندگی پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ انہوں نے واقعہ کربلا کے بعد 35 سال تک گریہ وزاری کیا تھا، اور انہوں نے پورے 10 محرم کے دن جو بھی شہادتیں ہوئیں یا جو بھی وہاں پہ ظلم ڈھائے گئے انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا، تو اس کے بارے میں جناب ہمیں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام سجاد علیہ السلام 25 محرم سن 95 ہجری، اور یہ وہ امام ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں موجود رہے اور تمام تر مصائب و آلام کو دیکھا، مصیبتوں میں شریک رہے، اور یقیناً بہت زیادہ سخت ترین اور مشکل ترین حالات اور مصائب کا سامنا کیا امام نے۔ آنکھ جب کھلی ہے تو رود عاشور نیزے کے اوپر بابا کا سر دیکھا، چند لمحوں کے بعد جلتے ہوئے خیمے دیکھے، اور اس کے بعد مسلسل مصائب ہیں کہ جن کا بیان کرنا آسان بات نہیں ہے۔ ننھے ننھے بچے، بیویاں، مائیں بہنیں، بیوائیں، اور چاروں طرف بکھری ہوئی لاشیں، چند قدم کے فاصلے کے اوپر مقتل میں پورے کنبے کی لاشیں رکھی ہوئی، خیمے کا جلے ہوئے خیموں کی خاک پہ ننھے ننھے بچے اور بیویوں کا بیٹھنا۔ یقیناً عقل انسانی ان باتوں کو درک نہیں کر سکتی کہ اس قدر مصائب اور ان حالات سے گزر کر کے بھی کوئی انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے، یا اگر زندہ ہے تو صحیح الذہن کیسے ہے، اس کی عقل کام کیسے کرتی ہے، اور وہ صحیح فیصلے کیسے لے سکتا ہے، کیونکہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال و نظیر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مصائب و مصیبتیں زیادہ پڑ جائیں کسی کے ساتھ، ایک کے بعد ایک پے در پہ ایک دو حادثے ہو جائیں اس کے گھر میں، جبکہ لوگ اسے پرسہ دینے والے ہوتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دلاسا دینے والے ہوتے ہیں، یا اور خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، باہر کے لوگ ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے 2-4 ماہ کے بعد 10 ماہ 1 سال 2 سال گزرتے انسان معاف ہو جاتا ہے، پھر عقل کام نہیں کرتی اس کی، پھر وہ صحیح فیصلے نہیں لے پاتا، صحیح و غلط کی تمیز تقریباً ختم ہو جاتی ہے، یا ایک خاموش زندگی گزارنے لگتا ہے، پھر وہ سماج سے کٹ جاتا ہے، وہ لوگوں سے بالکل دور ہو جاتا ہے، گوشہ نشینی کی زندگی گزارتا ہے۔ مگر ہم ایسا کچھ بھی امام سجاد کی زندگی میں نہیں دیکھتے، اور یہ تو میں نے صرف کربلا میں عرض کیا، پھر کربلا کے بعد 11 محرم سے مسلسل مصائب آپ دیکھیں کہ دشوار ترین موقع ہے غیرت دار امام کے لیے کہ اس کے گھر کی خواتین، مائیں بہنیں، پھوپھیاں اور با پردہ اور با غیرت خواتین وہ بے مخنو چادر بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں، بھیڑ اور مجمع سے گزاری جا رہی ہیں، درباروں میں لے جائی جا رہی ہیں، اور ان سارے مقام کے اوپر امام سجاد ہمراہ ہیں۔ اس کو دیکھ کر کے پلٹنے والا جب وطن آئے گا یا رہائی ملے گی یا اپنے گھر آ کر کے زندگی گزارے گا تو 2-3 طریقے ہیں، یا تو نعوذ باللہ وہ ایک نارمل انسان کی زندگی نہیں جی سکتا، یا پھر یہ کہ وہ بالکل گوشہ نشین ہو جائے گا، تنہائی پسند ہو جائے گا، یا یہ کہ بالکل خاموش ہو جائے گا، بات چیت کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں انسانی نفسیات کے اوپر اثر کرنے والی کہ جن کا نفسیات انسانی پر یہ اثر ہوتا ہے، جس کو آپ مسلسل کتابوں میں اور علماء میں سے اور جو افراد اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں تو بتائیں گے اس چیزوں کو۔ مگر جب ہم امام سجاد کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کربلا کے واقعے کے بعد اور رہائی کے بعد جب مدینے آئے ہیں امام اور 35 سال تقریباً زندگی گزاری ہے امام نے، تو اس میں ہم ہر قدم پر ہر روز اور بار بار یاد کربلا تو پاتے ہیں، ذکر کربلا پاتے ہیں، ذکر امام حسین پاتے ہیں، آنسو کا بہنا پاتے ہیں، غم حسین منانا پاتے ہیں کہ جب کبھی بھی کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی آ گیا، وضو کے لیے پانی آ گیا، جب بھی پانی پہ نظر پڑی، ممکن نہیں کہ امام سجاد کے سامنے پانی آئے اور امام بغیر کربلا اور کربلا والوں کو یاد کیے ہوئے پانی پی لیں یا وضو کر لیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ سب تو ملا،
مگر ہمیں کوئی تاریخ جھوٹی ایسی نہیں ملتی کہ امام مدینے آنے کے بعد گوشہ نشین ہو گئے تھے اور صرف روتے رہتے تھے، گوشے میں بیٹھ کر کے یا ایک حجرے میں اپنے آپ مقید کر لیا تھا اور صرف کربلا اور صرف گریہ ازاری، اس کے علاوہ جو ہے وہ سماج سے کٹ گئے تھے اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوٹ گیا تھا یا بات چیت کرنا بند کر دیا تھا، ایسا کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو اپنے لیے جینے کا عادی ہے، ذاتی زندگی سمجھتا ہے، تو اس کے اوپر یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن امام اس مشن میں کربلا کے شریک ہیں، یعنی کربلا بھی جاری ہے، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جن کا کردار میدان کربلا تک تھا انہوں نے وہاں پہ ادا کیا اور ختم ہو گیا، مگر امام سجاد کا کردار اس مشن میں بہت طویل ہے۔ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، شام سے دربار شام، قید خانہ شام، اور اس کے بعد واپس آ کر کے 35 سال تک بحیثیت امامت کی ذمہ داریاں ہیں امام سجاد کے اوپر۔ لہٰذا امام کی خود اپنی ذاتی زندگی نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہیں گزاریں۔ 35 سال تک امت کی ہدایت کی ذمہ داری اور کربلا کو عام کرنے کی اور پہنچانے کی ذمہ داری اور کربلا کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری، یہ ساری ذمہ داریاں امام سجاد کے کاندھوں کے اوپر ہیں۔ تو کربلا کو یاد کرنا بھی ہے اور کربلا کو گھر گھر پہنچانا بھی ہے، کربلا کی صحیح تعریف اور صحیح معرفت لوگوں کو کرانی ہے، کربلا کو عام کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو پھر کربلا بے اثر ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسا اتنا یہ آپ اس کو یوں نہ سمجھیں کہ بات ختم ہو گئی اور شہید ہو گئے کربلا والے، اس کے بعد بنی امیہ جو ہے وہ خاموش بیٹھ گئے اور یزید بھی بالکل خاموش بیٹھ گیا۔ جی نہیں، وہ خوب ان کا مشن بھی یہی تھا کہ اب حسین کو تو قتل کر دیا کسی بھی طریقے سے، اب حسین کی یہ شہادت لوگوں تک نہ پہنچے، حسین کا یہ اقدام چھپا دیا جائے، کربلا کی شہادت کو کربلا میں دفن کر دیا جائے۔ تو اب یہ جو ٹکرانا ہے امام سجاد کا، وہ سیدھے سیدھے حکومت سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اسی میں اپنے لیے راستے پیدا کرنا ہے، کیونکہ حکومت حتی الامکان یہ کوشش کرے گی کہ واقعہ کربلا لوگوں تک نہ پہنچے، اور امام حتی الامکان یہ کوشش کریں گے کہ کوئی فرد بشر ایسا نہ ہو جس تک بابا کا پیغام اور کربلا والوں کی شہادت نہ پہنچے۔ اب آپ دیکھیں بہت سخت اور دشوار ترین مرحلہ ہے کہ امام سجاد کو ان 35 برس میں اس اپنی زندگی کے ایام میں کربلا کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ طریقہ کیا ہے اس زمانے میں بات کو پہنچانے کا؟ نہ یہ سوشل میڈیا ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ اخبار ہے، نہ انٹرنیٹ ہے۔ کس طریقہ ہے؟ زبان کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنی بات لوگوں تک منتقل کرے گا آگے۔ امام سجاد کے خطبہ دینے پہ پابندی ہے، امام سجاد کے تقریر کرنے پر پابندی ہے، امام سجاد مسجد میں عام جگہوں پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو پیغام کربلا علیہ السلام نہیں سنا سکتے ہیں۔ تو کتنا مشکل ہے آپ دیکھیں۔ لیکن امام سجاد نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ایسا کہ جو کربلا اور کربلا والوں یا دین اور مذہب کی تبلیغ و ترویج کے حوالے سے ممکن ہو اور امام سجاد نے اس پہ عمل نہ کیا ہو۔ چنانچہ 35 سالہ زندگی امام سجاد کی بعد کربلا یہ نہایت سخت زندگی ہے، اور یقیناً ہمارا سلام ہو اس امام کے اوپر کہ جو خود کربلا سے واپس آنے کے بعد ہمیشہ ذکر کربلا تو کرتا رہا، کربلا والوں کو یاد کرتا رہا ہے، ایک ایک بات کربلا کی لوگوں تک منتقل کی ہے، بازاروں میں، چوراہوں پر، کبھی قصاب کی دکان پر، کبھی کوئی ملنے آ گیا تو اس کے سامنے، کبھی یعنی موقع پیدا کرتے تھے خود ذکر حسین کا امام سجاد۔ مگر کمال ہے کہ خود امام کے بدن پہ کربلا کی مصیبتوں کے زخم تازہ تھے، مثلا پشت پہ تازیانوں کے نشان، گلے میں طوق کے اثرات، ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑی اور بیڑی کے اثرات، مگر امام کبھی اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کرتے تھے یا لوگوں کو نہیں بیان کرتے تھے۔ یہ تو اس وقت راز کھلا کہ جب امام کی شہادت ہو گئی 25 محرم کو، اور امام باقر نے آپ کے جسم کو غسل دینے کے لیے تخت کے اوپر لٹایا ہے امام کو، اور لباس بدن سے اتارا گیا ہے، تو امام باقر چیخ پڑے، لوگ گھبرا کر کے قریب آئے، خیریت کیا بات ہے؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ ساری زندگی کربلا والوں کو رونے والا میرا بابا، خود اس نے اپنی مصیبت اور اپنی پریشانیوں سے ہمیں آگاہ نہیں کیا۔ یہ دیکھو پشت کے اوپر ابھی بھی تازیانوں کے نشان ہیں، ابھی بھی گلے کے اوپر طوق کا زخم ہے۔ تو یقیناً ہمارے لیے امام سجاد کی زندگی وہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ سخت ترین اور دشوار ترین حالات اور ماحول میں جب پابندیاں ہوں، جب پہرے ہوں، جب اجازت نہ ہو کسی بات کو پہنچانے کی یا کربلا کو بیان کرنے کی یا اپنے دین کی ترویج کی، تو ایسے حالات میں ایک
انسان کے جو دین کے لیے مخلص ہے، جو کربلا والوں کے لیے مخلص ہے، وہ کس کس طریقے سے راستے پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں تھیں جو ابھی مختصر سے یہ ویڈیو میں نہیں عرض کر سکتا، کیا کیا طریقے امام سجاد نے اپنائے تھے۔ خوب، اور ایک قیمتی تحفہ امام کا اسی دور کا ہے، کربلا کے بعد کی حیات کا، اور وہ تحفہ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں ہے، دعاؤں کا بہترین مجموعہ ہمارے پاس، جس میں امام نے یقیناً معرفت کے وہ دریا بہائے ہیں کہ اگر انسان ایک سیر کر لے تو یقیناً خالی ہاتھ نہیں رہے گا، معرفت کے کچھ نہ کچھ موتی اور گوہر اس کے ہاتھوں میں ضرور ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔